آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اوپر یہ بتائے گا کوئی فاسق کوئی غلط حرکتیں لے کے اگر کوئی بتائے تو اس کو آپ ریسرچ کرنا، اور یہاں بتایا گیا کہ بھی آپ یہ ٹو میں نہ لگیں تو پھر کیا، یہ تو کانفلکٹ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ٹو کا یہ ہے کہ یہ لوگ کے جن کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ پہ کوئی آئے تو ٹھیک ہے، آپ اس بندے پہ کوئی ریسرچ نہ کریں، آپ اس انفارمیشن کو ریسرچ کریں. یہ اصل میں فرمایا گیا. یعنی بندے کی شخصیت اس کی ذات پہ نہ پڑے، آپ اس کے بجائے وہ جو بات ہوئی ہے، جو ایشو ہوا ہے، اس ایشو کو چیک کر لیں وہ ایشو ہے کہ نہیں ہے. بس اتنی بات. اور محدثین نے جب جعلی احادیث کا فتنہ جب آیا تھا تو انہوں نے یہی کیا کہ بندے کی کوئی ذات پہ نہیں پڑے، بلکہ ان بندے کی یہ چیک کر لیا کہ جناب وہ بزرگ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیتے تھے اور انہوں نے کن سے سنا، بس اتنا پوچھ لیتے تھے، ان کو پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد چیک کر لیا کہ جناب ری چیک کر کے ادھر چیک کر لیا، جی بات صحیح انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے، اور بس انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے یہ کر لیا. تو اس سب تک ہے. یہ اب دیکھیے کہ یہ پہلو جو ابھی ہم نے سیکھا ہے تو یہ سماجی پہلو ہے. اس لحاظ سے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک مشورہ عرض کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ بورڈ سبز ہے اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نیلے کلر کا بورڈ ہے. اچھا وہ دونوں میں اگر ایک کا نہیں جی یہ تو یہ گرین ہے اور وہ کہنے کا نہیں جی یہ تو نیلا ہے جی بالکل بلو ہے، تو اگر وہ اختلاف آپس میں ہے تو اس کے لیے ایک تیسرے آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. یہ اصل میں ایک واقعہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے اس پہ کوئی بحث کر رہے تھے آپس میں، تو تیسرا آیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ذرا یوں کریں، بیک سائڈ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو پتا چلا کہ وہ بورڈ جو ایک سائڈ سے گرین تھا اور بیک سے جو ہے یہ بلو کلر کا تھا، تو اس لیے دونوں طرف سے آپ میچ کر کے دیکھ لیں تو پھر یہ صحیح چیز آتی ہے. تو وہی اب کوشچن میں نے امام شافعی نے جو ارشاد فرمایا، یہ 820 سی کے میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کا ارشاد ہے اس کو سن لیں، اور پھر ہم برٹر اینڈ رسل ان کے ارشاد کو بھی سن لیتے. وہ 1970 میں فوت ہوئے تھے. تو دونوں کے ساتھ میچ ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے اور درست کیا ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ دین کے اصولی اور بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بالکل درست حق پہ ہیں، اور اگر کوئی اس پہ کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اجتہادی اور فروعی مسائل میں، فروعی مسائل کیا ہوتے ہیں کہ جس میں انسان لاجیکلی سوچ رہا ہوتا ہے، جس کا نہ قرآن میں اور سنت میں کوئی ارشاد نہیں ہوتا بلکہ خود آپ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ جس بات کو سمجھا ہے ہم نے تو یہ درست ہے، لیکن اس کا امکان ضرور ہے کہ ہم غلط ہوں اور دوسرا جو ہے وہ اس کی بات صحیح ہو، کہ جو مخالف یعنی جو دوسرے صاحب جو سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو. یعنی جہاں تو قرآن میں اور سنت میں ہے وہاں تو کنفرم ہے، 100% کنفرم ہے کہ یہی بات درست ہے. اگر اس کے اگینسٹ کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اگر پرسنلی اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ غلطی ہو، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور عین ممکن ہے لیکن اس کو ایکسیپٹ ہم کریں کہ دوسرے کی بات ہو سکتا ہے صحیح ہو. تو اس لیے ریچیک اپنے آپ کو ہم کر لیں. اس کے لیے میں ایگزامپل میں آج میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ ابھی عرض کیا ہے اگر کوئی غلطی کی ہو تو پلیز بتا دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے، کیونکہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی بات درست ہو. اب برٹر اینڈ رسل یہ یو کے ایک اسکالر ہیں، فلسفی ہیں، جنہوں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے. تو اس کا ترجمہ قاضی جاوید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ لوگوں کو سوچنے دو، یہ انہوں نے ترجمہ کیا. تو اب ان کے ارشاد پہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب دو سائنسدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے ثبوت تلاش کرتے ہیں. جس کے حق میں ٹھوس اور واضح ثبوت مل جاتا ہے تو وہ راست قرار پاتا ہے کہ یہ بات درست ہے اس کی. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سائنسدان ہونے کی حیثیت سے ان دونوں میں سے کوئی بھی خود کو بے خطا خیال نہیں کرتا، یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی.
دونوں سمجھتے ہیں کہ دونوں غلطی پہ ہو سکتے ہیں. تو اکثر سائنسدانوں میں یہ طریقہ یہی چل رہا ہے. یہ دیکھیں تو وہی جو امام شافعی نے جو بات کی تھی نا، تو وہ اسی طرح سائنسدان ایسے ہی کرتے ہیں. اب وہ برٹرن رسل یورپین مذہبی اسکالرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے برخلاف جب دو مذہبی علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں کو اپنے آپ کو مبرائے عن الخطا خیال کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی درست ہے، دوسرا ہمیشہ ہی غلط ہوگا، میں ہمیشہ سچ ہوں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی ایک صحیح کہہ رہا ہے، لہذا اس کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پاتا. یعنی مذہبی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کبھی فائنل رزلٹ ہوتا ہی نہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلطی پہ بلکہ راہ حق سے ہٹ جانے کے باعث گناہ گار بھی ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور نظری مسائل حل کرنے کے لیے دنگا فساد تک نوبت جا پہنچتی ہے. اچھا پریکٹیکلی ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ مذہبی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جو میرا اجتہاد ہے وہ درست ہے، دوسرا غلط ہے، یا میرے فرقے کی جو بات ہے وہی درست ہے، دوسرے کی غلط ہے، اور وہی نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقتاً ہمارے یہاں بھی ہے اور یورپ میں بھی ایسا ہی تھا جس پہ برٹرن رسل نے تنقید کی ہے. تو بات لگتا ہے درست ہے، اور شافعی نے بھی یہی بات ہی کہی تھی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہے تو انسان کی کوشش ہے، جس میں غلطی ہو سکتی ہے تو نو پرابلم. آپ اس میں ہوتا تھا ہمارے مسلمانوں کے پرانے اسکالرز وہ آپس میں ملتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اختلاف بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اپنی اپنی ریزن بیان کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اگر مان گئے ایک ہاں بھی بات آپ کی درست ہے میری غلطی ہے مان جاتے تھے، اور نہ ہو تو نو پرابلم، تب بھی وہ ایک بالکل گلے لگا کے چلے جاتے تھے. اتنی بات تھی. تو تب ہمارا عروج کا دور تھا. لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم پھر وہ مناظرے جیسی شکل کر لیتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو وسعت نظری کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ذہن کھلا ہوا. میں درست سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے اصل بیماری آتی ہے تعصب سے. تعصب کیا کہ بس جناب جو ہم ہیں، جو ہمارے فرقہ ہے، بس وہی درست ہے اور جو دوسرا ہے وہ تو ہمیشہ غلط. اس کے لیے میں وہی مثال عرض کرتا ہوں. ایک میلہ کسی گاؤں میں ہوا تھا تو اس پہ وہ اشتہار انہوں نے یہ لگایا تھا. اب وہ اس کی مارکیٹنگ کے لیے انہوں نے اپنا اشتہار کئی جگہوں پہ لگایا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یہاں پہ ہمارے میلے میں کتوں کی لڑائی ہوگی. یعنی اب یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا کہ لوگ آئے یہاں پہ. اچھا دوسری انہوں نے مثال دی اسی بورڈ میں کہ جناب یہ پہلوانوں کی کشتی ہوگی. اور تیسری انہوں نے مثال دی تھی کہ مولویوں کا مناظرہ ہوگا. یعنی انہوں نے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اپنے مارکیٹنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا. تو خود سوچ لیں کہ ہم لوگ بھی یہ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بھی ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں بچنا ہے اس سے. اب ایک شاعری عربی کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کے شاعر تھے عمر بن کلثوم. 584 سی میں وہ فوت ہوئے. یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے. جس زمانے اس زمانے کے یہ شاعر تھے. تو ان کی یہ شاعری ہے جس کو سبع معلقات کہتے ہیں. سبع معلقات کیا ہے کہ جو بالکل ٹاپ کی شاعری ہوتی تھی، اس کے مقابلے ہوتے تھے تو بالکل جو جیتتے تھے ان کو پھر شاعری کو وہ عین کعبہ شریف کے اوپر وہاں پہ پیسٹ کر دیتے تھے. وہیں پہ یہ اصل میں فخر ہوتا تھا کہ جناب یہ شاعر سب سے جیت گیا. تو عمر بن کلثوم جیتے تھے اور اس شاعری میں ان کی بات ایسی مزیدار ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا اس شاعری کا ترجمہ دیکھ کے. اگر عربی آتی ہے تو آپ کو ویسے ہی آ گئی ہوگی. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. اب یہ بات کیا ہے جی؟ ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. عمر بن کلثوم کہتے ہیں کہ خبردار
ہماری طرف یجہلن، ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا، ورنہ ہم تم سے بڑھ کے بڑے جاہل ہیں. اور یہ بالکل ٹاپ پہ ہے یہ شاعری ان کی. یعنی بات میں لاجیکلی دیکھیں کتنی بات ہے کہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا، ورنہ ہم تم سے بڑھ کے جاہل ہیں، ہم تم سے زیادہ وہ کر لیں گے. اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس میں بھی اسی جاہلیت کا ذکر آیا. اس زمانے میں یعنی اب یہ عمر بن کلثوم تو فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا تو سخت فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. اس وقت کو یاد رکھیے کہ جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں تعصب پیدا کر لیا تھا کہ زمانے جاہلیت کی سی حمایت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنا اطمینان نازل فرما دیا اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا. حقیقتاً وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا.